اب آپ کی مرضی کے جو اپوزیشن لیڈر، جو اکثر آپ اور ہم پروگرامز میں بھی بات کرتے تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایوان میں بھی خاصا اس پر اعتراض اٹھتا تھا کہ اپوزیشن لیڈر نہیں لگ رہے، مرضی کے اپوزیشن لیڈر اب وہ لگ گئے ہیں جو لگنے چاہیے تھے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کا حق بھی تھا. اب ابھی بھی احتجاج در احتجاج ہے یا پھر کوئی قانون سازی میں حصہ بھی لے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ شاید سمجھ رہی ہیں کہ ہم اپنے اپوزیشن لیڈر اس لیے لگوانا چاہتے تھے کہ ان کی بابت پھر ہم خاموش ہو جائیں گے اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ آواز نہیں اٹھائیں گے. دیکھیں، تیرا کے حوالے سے ہمارے لوگ بات کرنا چاہتے تھے جی کہ اس میں جو وفاقی حکومت کا ری ہیب کے اندر رول ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. صوبائی حکومت اپنے وسائل سے ان بیچاروں کو اس برفانی ماحول میں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، نہیں بولنے دیا. ٹھیک ہے. بل کے اوپر بولنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ ہم بلوں پہ نہیں بات کی. اسد کیسر صاحب کی تقریر میری نظروں سے گزری ہے جس انہوں نے کہا کہ بل کو واپس لینے چاہیے، خصوصاً وہ جو الیکشن کے حوالے سے وہ جو ایسیٹس اور وہ سارا وہ ہے جس میں چیزیں بڑی رکی ہوئی ہیں. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں شیخ صاحب اس سے پہلے کہ آپ اگلی بات کریں، کہ جب جے یو آئی انہی بلز کے اوپر بات کرنے کے لیے آدھے گھنٹے میں 3 بل پاس ہو گئے. جے یو آئی ان بلز کے اوپر تیاری کے ساتھ آئی، انہوں نے بل کے اوپر تحریری طور پر اپنے جو ایک اعتراضات تھے وہ جمع بھی کرائے، انہوں نے بات بھی کی. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو تنقید ہے اس کے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی تیاری کے ساتھ آنے والا معاملہ دکھائی نہیں دیا. یہ اعتراض ضرور آیا کہ بل نہیں آنے چاہیے تھے، وہ تو ہر بل کے اوپر ہونا چاہیے. میرے علم میں یہ چیز ایسی نہیں ہے. میں پارلیمانی لیڈر سے بات کروں گا شاید خٹک سے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے. بے شک فارم 47 کی گورنمنٹ صحیح، بے شک مینڈیٹ چور مسلط زدہ اسمبلی صحیح، بٹ ہم اس کا حصہ ہیں اور اپنی مرضی سے ہیں. اینڈ یس اف دیٹ ہیز ہیپنڈ تو آئی ٹاک ٹو شاید خٹک صاحب کے وائی ہیز اٹ ہیپنڈ، نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں آپ خان سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے، آپ دیوار سے لگا دیں گے. ہمارے لوگوں کی جو اپیلیں ہیں ان کو عدالتیں انٹرٹین نہیں کریں گی. اسپیکر صاحب جو ہیں وہ انٹرٹین نہیں کریں گے، تو وہ پھر بندے ریاکشن میں بات کرتے ہیں. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر آپ سابقہ دیوار میں بھی چلی جائیں، دہائیوں پیچھے تک چلی جائیں، تو اپوزیشنز جب دیوار سے لگائی جاتی ہیں تو وہ پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور حکومتوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں آن دی فلور آف دی ہاؤس. تینوں بلوں کے اوپر صدر مملکت کی جانب سے اعتراضات بھی لگا کر بھیجے گئے تھے، اور وہ اعتراضات جو ہے اس کا مطلب آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ ان اعتراضات کو پہلے ایڈریس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بل پاس ہونے. نہ کوئی بحث ہوئی، نہ کوئی مباحثہ ہوا، نہ کوئی بات ہوئی، لیکن وہ بل پاس ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی قانون سازی پہلے ہی ہو رہی ہے، اوپر سے اگر اپوزیشن بھی اپنا رول پراپرلی پلے نہیں کر رہی تو پھر یہ معاملات اور زیادہ خرابی کی طرف نہیں جائیں گے پارلیمان کے اندر؟ نہیں، اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب جو کہ اتحادی ہیں اس حکومت کے، جن کی پارٹی کے ووٹوں سے یہ حکومت کھڑی ہوئی تھی، بہت سی جگہوں پہ 26ویں ترمیم میں ان کی ناجائز سپورٹ کی وجہ سے وہ ترمیمیں پاس ہوئی ہیں. کہانیاں کچھ سناتے رہے. At the end of the day they ended up voting for them. تو ان کی اپنی پارٹی کی وہاں پہ موجودگی ہے. سب سے پہلے تو ان کو احتجاج کرنا چاہیے، ان کی اپنی پارٹی کو، کہ اگر صدر نے یہ اعتراضات لگائے ہیں تو پیپلز پارٹی نے کیسے یہ برداشت کر لیا. ہم تو زیادتیاں برداشت کر رہے ہیں نا جی، ہم تو اس کو فیس کر رہے ہیں. وی آر سپوز ٹو ڈو دیٹ ان اے کنٹری لائک پاکستان کہ جی تسی اپوزیشن کو ٹانگوں کے ڈنڈے پینے ہی پینے نے. ٹھیک ہے، تو ہم ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں. یہ جو ان کے اتحادی ہے یہ کس خوشی کے اندر خاموش تھے؟ انہوں نے اپنے صدر کے پلے کیا چھوڑا؟ واک آؤٹ کر جاتے جی، کھڑے ہو جاتے اسپیکر کے سامنے جا کے. اچھا، اب 8 فروری قریب ہے، واک آؤٹ کی بات آپ ایوان سے تو کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو سڑکوں پہ آنے کی بات جو ہے وہ تحریک انصاف کر رہی ہے. اب ایک طرف جو ہے وہ مینڈیٹ دیا گیا ہے اچکزئی صاحب کو کہ وہ مذاکرات کے معاملے کو آگے بڑھائیں گے. ظاہر ہے علامہ ناصر راجہ صاحب جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے یہ 2 سرکردہ رہنما ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے بہاف کے اوپر مذاکرات کو آگے بڑھانا. اس کے اوپر بہت بحث ہو گئی ہے. اب مذاکرات چاہتی ہے پی ٹی آئی یا پھر احتجاج چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی کے ذمہ عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ لگائی تھی جس کا انچارج سہیل آفریدی صاحب کو بنایا. راجہ صاحب اور ہمارے چاروں پروونشل پریزیڈنٹس دے آر پلاننگ آن اٹ. براڈر پیرامیٹرز ٹی ٹی اے پی کی اے پی سی کے اندر اعلامیہ جو آیا تھا اس میں انہوں نے بتا دیے ہیں اباؤٹ شٹر ڈاؤن اینڈ پیا جام. اس کے لیے دل ٹاک ٹو دی کنسرنڈ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں جیسے انجمن تاجران یا چیمبر آف کامرس، اس طرح کے لوگ. اچھا،
اور وہ اسٹریٹ موومنٹ ان کی ذمہ خان نے لگائی 4 تاریخ کی اپنے ٹویٹ میں، اور مذاکرات جو ہیں ان کے ذمہ لگائے، تو وہ تو دنیا میں دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں، یعنی اس سے یہ کیا تو فرق پھر پڑتا ہے؟ شیخ صاحب اب گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہو گئی نا، کہ مطلب ہم ادھر احتجاج کی بات کرتے رہیں گے، آپ مذاکرات کی بات کرتے نہیں، رہیں، میں نے یہ اور دسو تو حکومت صحیح، کو آپ آپ نے اصل جو ہے بیٹھے، کنفیوژن آپ میں مجھے رکھنا بتائیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی جو اعلامیے میں انہوں نے مذاکرات کی بات کی، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر بیان دیا، اس کے جواب میں ٹی ٹی اے پی نے پھر ایک جناب اعلامیہ کٹ مارا، ٹھیک ہے جی ہم بھی اس کو ویلکم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ساتھ ہی وہیں انہی 1-2 راتوں کے اندر عمران خان کی بہنیں ملنے جاتی ہیں تو واٹر کینن سے کیمیکل والا پانی ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب تسی یہ دیکھو نا، اگر وہ مذاکرات کو کی جو ٹی ٹی اے پی کی بات ہے اس کو ویلکم کرتے ہوئے وہاں پہ ریسٹرین شو نہیں کر رہے، تو کیا دنیا کی ساری سختیاں صرف تحریک انصاف کے اوپر ہے کہ پہلے تساں اسی ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائیے تو پھر اس کے بعد تسی اپنا کام توڑو گے؟ اس طرح ہوتا ہے؟ تسی چاہ رہے ہو کہ تسی سڑک تے آ جاؤ تو اپنا کام ٹور لین؟ نہیں، اسی چاہ رہے ہیں کہ جہاں جو کام ہے وہ اپنا اپنا کام کرے۔ اچھا زئی صاحب اپنا جو خان صاحب نے ان کو آتھرائز کیا ہے، جو مینڈیٹ ان کو دیا ہے، وہ اپنا کام کریں، جو اچھا سہیل کو شیخ دیا صاحب، سہیل تھوڑا کرے گا۔ میری سمجھ کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی یہ بتائیے گا، ظاہر ہے ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے پی ٹی آئی کی اس وقت بھی، جو ہے وہ لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کی، کیونکہ سبھی کنفیوز ہیں اس وقت کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو مرکزی قیادت ہے ان کی اور تحریک انصاف کی اس معاملے کے اوپر باضابطہ طور پر کوارڈینیشن ہوتی ہے؟ کس معاملے پہ جی؟ یہ مذاکرات کے معاملے کے اوپر کیا آئندہ کا لاہ عمل ہوگا؟ ظاہر ہے وہ آپ راجہ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا وہاں پہ۔ سلمان اکبر راجہ صاحب جی، سے ان کی ریگولر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، پلس ہماری اپنی نمائندگی موجود ہے۔ اسد کیسر از پارٹ آف دیٹ، سیکرٹری جنرل ہے ٹی ٹی اے پی کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر نہ ہوتی ہو؟ اسد کیسر صاحب اور راجہ صاحب آر ان ٹچ، تو اینڈ ٹائم ٹو ٹائم ابھی تک ایکٹنگ دیکھیں نا، چیئرمین کئی گوہر مہینوں آلسو۔ سے شیخ صاحب، ابھی تک کئی مہینوں سے جب بھی ہم آپ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ یہی جواب اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے، کوئی نئی سچویشن نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا اب اس پوائنٹ پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیا کوئی مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے آپ لوگوں کی طرف سے، پی ٹی آئی کی جانب سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس مینڈیٹ ہے ان کی جانب سے، یا نہیں، پھر جو ہے وہ حکومت کی نہیں جانب ابھی سے؟ تک کوئی پیش رفت زیرو نہیں، پیش کوئی رفت؟ آخری خبریں یہی تھیں کہ وزیر آخری خبریں یہی تھیں جو تسی بھی سنیا نے تو میں بھی سنیا نے، وہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آگے سے ٹی ٹی اے پی نے کہا جی ہم بھی رول آف لاء کے لیے، آئین کی بحالی، عدلیہ کی آزادی، ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی کے لیے ہم بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ بس آخری خبر آتا ہے، وہ کہتے ہیں نا آخری خبروں تک، یہ آخری آخری خبر خبروں تک تک یہی ہے۔ کوئی بیک ڈور مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی بیک ڈور بات چیت بھی نہیں ہو نہیں رہے ہے؟ جی، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی فوڈ لائک دس، کہ جو اتنے گل چل پئی ہے تو اسی اپنا یہ ڈیلے کر دیں گے یا وہ کر دیں گے۔ وہ جو قیادت ہے تحریک انصاف کی، وہ اپنا جو سہیل افریدی صاحب ہیں اور جو باقی چاروں سے دور ہے صوبوں ٹھیک کے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں جی۔